سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، قرآن مجید کے 17ویں پارے کی سورۃ الانبیاء، مکی سورہ، اس کی آیت نمبر 1، 2 اور تیسری آیت کا ایک بہت مختصر حصہ اس فقیر گناہ گار نے تلاوت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عم نوالہ نے ان آیات کریمہ میں بڑے اہم موضوع کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اہم بات ارشاد فرمایا، اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب نزدیک ہے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں۔ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمِعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، جب ان کے رب کے پاس سے انہیں کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے سنتے نہیں مگر کھیلتے ہوئے۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں۔ بس یہ آیات کریمہ کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا، اور اس پر گفتگو مقصود ہے آج کے جمعۃ المبارک میں۔ اور آج کے جمعہ کا موضوع ہے لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے۔ بڑی اہم بات کی طرف اللہ نے توجہ دلائی ہے، بڑے اہم دن کی طرف اللہ نے توجہ دلائی ہے، اور وہ ہے روز قیامت۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب نزدیک ہے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ وہ دن جو اصل حساب کا دن ہے۔ لوگ تو دنیا میں ایک دوسرے سے حساب مانگتے رہتے ہیں، حساب دو۔ حکومتیں ایک دوسرے سے حساب مانگتی ہیں، عوام ایک دوسرے سے حساب مانگتے ہیں، لین دین میں حساب چلتا ہے۔ یہ دنیا کے حوالے سے اصل یوم حساب وہ آنے والا ہے، اس کی طرف اللہ تبارک و تعالی توجہ دلا رہا ہے کہ اسے دور مت سمجھنا۔ یعنی قیامت حساب اعمال کا وقت، اس کو دور نہ سمجھو، قریب سمجھو۔ اس لیے کہ جب اس زندگی کے مقابلے میں اس زندگی کو جو مرنے کے بعد ہے اگر جوڑا جائے تو وہ طویل ہے۔ یہاں تو کوئی ایک دن میں فوت ہو جاتا ہے، کوئی بچہ پیدا ہو کر اسی روز انتقال کر جاتا ہے، کوئی کتنے سال کے بعد مر جاتا ہے، کوئی کتنے سال کے بعد فوت ہو جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کو خبر ہے کون کتنی عمر لے کر اس دنیا میں آیا۔ جتنی عمر لے کر آیا اتنی عمر تو وہ جیے گا، اسے کوئی مار نہیں سکتا، یہ یاد رکھنا۔ جو عمر اللہ کی طرف سے ملی ہے وہ ہے، چاہے موت سامنے کھڑی ہو مگر مرے گا نہیں۔ اور جب موت آ گئی تو کتنا ہی بھاگے بچے گا نہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے سمجھنے والے۔ موت آئی نہ ہو تو کتنے ہی قریب نظر آ جائے مگر مرے گا نہیں، بچ جائے گا۔
اور ہم رات دن دیکھتے بھی رہتے ہیں مشاہدات ہمارے، ایسا لگتا ہے یہ تو بالکل ابھی مرتا ہی مرتا مگر بچ گیا، اس سے تو بچنا مشکل تھا، ناممکن لگ رہا تھا مگر بچ گیا۔ تو اگر موت نہیں آئی تو اس سے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور اگر موت آ گئی ہے تو پھر کوئی اسے بچا نہیں سکتا، مرنا ہی مرنا ہے، کیونکہ موت اول آخر ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کیا کافر، کیا مسلم، کیا منافق، کیا اہل کتاب، کیا مشرک، کیا مومن، سبھی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ موت میں کیفیات کے اعتبار سے فرق ہوگا، کافر کی موت اور مومن کی موت ایک جیسی نہیں ہو سکتی، موت میں فرق ہوگا، مگر موت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس طرف توجہ دلائی، اقترب للناس، نہایت قریب ہے حساب کا دن لوگوں کے لیے، اور لوگ سمجھتے نہیں، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، فرمایا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے بیٹھے ہوئے ہیں، غافل ہیں، موت سے غافل ہیں، حساب سے غافل ہیں، قبر سے غافل ہیں، حشر سے غافل ہیں، نہیں، غفلت کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ غفلت بڑی مذموم چیز ہے، اللہ بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمیں غافلوں میں سے مت فرما، غافلوں میں ہمارا حشر نہ کرنا، اور دنیا میں ہمیں غفلت میں نہ رکھنا، ہمیں بیداری عطا فرما، جئیں تو بیداری کے ساتھ، مریں تو بیداری کے ساتھ، نہ غفلت کی زندگی اچھی نہ غفلت کی موت، کیا فائدہ ہو۔ منکرین بعث، وہ کفار، وہ مشرکین جو موت تو دیکھتے تھے اس لیے اس کو مانتے تھے، مگر آخرت نہیں نظر آئی تو آخرت کا انکار کیا، یہ ان کے حق میں آیت نازل ہوئی، مگر عموم کے اعتبار سے یہ عام ہے، کیونکہ غفلت کفار اور مشرکین کی بھی ہوتی ہے، اور غفلت جو ہے وہ مومنین کے پاس بھی ہے، ایمان والوں میں سے بھی بہت سے غافل ہیں، گھرانہ مسلم، نام اسلامی، مگر غافل۔ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ غلط ہے؟ نہیں، رات دن ہم دیکھتے رہتے ہیں، اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے، اسلامی نام رکھا ہوا ہے، مسلمان کہلا بھی رہے ہیں، مگر دیکھا جائے تو غافل ہے، نماز سے غافل، روزوں سے غافل، تلاوت سے غافل، یاد الہی سے غافل، یاد رسول سے غافل، تو یہ غفلت ہے نا پھر، اور غفلت کیا ہوگی؟ ہاں اپنا مطلب تو سب پتہ ہے، دو اور دو کتنے ہوتے ہیں یہ معلوم ہے، دکان کیسے چلے گی یہ بھی معلوم ہے، نوکری کیسے ملے گی یہ بھی معلوم ہے، اپنا حساب کتاب دوسرے سے کیسے لینا ہے یہ بھی معلوم ہے، مگر جو اپنا حساب ہوگا اللہ کے بارگاہ میں اس سے غافل۔ جو دن یقینی ہو، یقینی، اس کی تعریف یہی ہے کہ وہ قریب ہے، کیونکہ اس میں شک نہیں ہے، تو قیامت یقینی ہے۔ یہی فرق مومن اور کافر کا تھا اور ہے کہ کافروں نے آخرت کا انکار کیا، مومن آخرت کا انکار نہیں کر سکتا، اگرچہ غافل ہے مگر منکر نہیں ہے، منکر ہو تو پھر مومن بھی نہیں ہو سکتا،
کیونکہ عقیدہ آخرت جو ہے وہ بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے. اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ بنیادی عقائد ہیں ہمارے. ان کی وجہ سے ہی ہم مسلمان ہیں. ان میں سے ایک عقیدہ ہٹا دو تو ایمان ختم، کفر ہو جائے گا. یعنی ایک بھی عقیدے کا انکار کر دے کوئی کہ باقی مان لیتا ہوں. مثلا اللہ پر بھی ایمان ہے، رسولوں پر بھی ایمان ہے، تمام آسمانی کتابوں پر بھی ایمان ہے، فرشتوں پر بھی ایمان ہے، تقدیر پر بھی ایمان ہے، آخرت پر نہیں، تو بس ختم. کیونکہ یہ پورا پیکج ہے بنیادی عقائد کا، ایک پیکج ہے. پورے پیکج کو ماننا پڑے گا، نہ کسی ایک عقیدے کو، نہ کسی ایک عقیدے کو چھوڑ کر کوئی مسلمان بنے گا. اللہ تعالیٰ نے پورا پیکج دیا، پورا سسٹم دیا. تو کافر اور مومن میں یہی فرق آ گیا کہ کافر آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، دوبارہ اٹھنے پر مشرکین نے انکار کیا، اور صاحب ایمان انکار نہیں کر سکتا، وہ آخرت کو مانتا ہے. مگر آخرت کو ماننے کے ساتھ ساتھ اب آخرت کی طرف سے غفلت اگر ہو تو یہ مذموم عمل ہے، قابل مذمت ہے، اور بڑی خطرناک بات ہے، افسوسناک بات ہے. کیونکہ زندگی اگر غفلت میں گزر گئی تو فائدہ کیا ہوا؟ تمہارے پاس کیا رہا؟ تم نے کھایا پیا، اوڑھا پہنا، کاروبار کیا، نوکری کی، پیسہ کمایا، کھیل کود کیا، مگر غفلت میں رہے. حساب کے دن سے قیامت کا توشہ ساتھ نہیں لیا، وہ چیز جو وہاں کام آئے گی اس کی طرف توجہ نہیں کی، تو باقی ساری چیزیں تو سب کر سکتے ہیں، کفار بھی، مشرکین بھی. مومن کی کیا خاصیت ہوئی؟ مومن کی خاصیت تو یہ ہے کہ جتنی عمر اللہ نے اسے دی ہے اس کو نظر پہ رکھے، ہر دن کو ایسا سمجھے گویا یہ آخری دن ہو سکتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ ہر نماز یہ سوچ کر پڑھو کہ کیا پتہ یہ آخری ہو، کیا پتہ، ہمیں کیا پتہ یہ جمعہ ہمارا آخری جمعہ ہے. ہم میں سے ہر ایک کو، ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ نہیں یہ آخری جمعہ نہیں؟ یہ تو اللہ کو علم ہے. کیا پتہ یہی آخری جمعہ ہو، کیا پتہ یہی آخری نماز ہو. تو آگاہ رہنا، الرٹ رہنا، چوکنا رہنا، روز قیامت سے، یوم حساب سے، قبر سے، حشر سے فکر مند رہنا، یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان کی خاصیت، ورنہ غفلت ہے. اب زمانے میں ہم دیکھتے ہیں جوں جوں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے وقت. اب دیکھیں نا، ہم سالگرہ کرتے ہیں، برتھ ڈے کرتے ہیں، تو عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ خوشی. برتھ ڈے کا عام مطلب کیا ہے؟ خوشی، سالگرہ، خوشی. لیکن دیکھا جائے تو مرنے سے اور 1 سال قریب ہو گئے، ہے نا. دنیا کے اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی 1 سال بڑھ گیا ہمارا، بچہ 1 سال بڑا ہو گیا، جوان اور 1 سال اوپر ہو گیا. مگر یوں اگر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ
قبر سے 1 سال اور ہم قریب ہو گئے یوں کر کے، یعنی وقت آگے چلا گیا نا. جتنی عمر ہمارے پاس ہے، میرے خاندان کے صوفی بزرگ حضرت سائیں عبد الغنی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام کے ایک شعر میں فرمایا، دنیا دے کھیل تماشے وچ مت عمر جائی ضائع کر. دنیا کے کھیل تماشے میں یہ عمر فالتو ضائع مت کر. عمر تو گزرنی ہے، جیسی بھی گزرے گی، کون روک سکتا ہے اس کو. دیکھنا یہ ہے کہ تو نے فالتو ضائع کی یا اس کو کسی کام میں بسر کیا، اچھے کام میں عمر لگائی یا یوں ہی گزار دی بس. تو گزارنے کو تو پھر کتے بلی بھی زندگی گزارتے ہیں. جب تک ان کو اللہ نے زندگی دی ہے، کتا بھی زندہ رہے گا، بلی بھی زندہ رہے گی، ہر جانور زندہ رہے گا. جب موت آئے گی چلا جائے گا. لیکن فرق ہونا چاہیے نا جانور میں اور انسان میں. بھائی پڑھے لکھے لوگوں کا تو یہی ہونا چاہیے نا فائدہ، کہ ان کو پتہ چلے کہ فرق ہے. دنیا دے کھیل تماشے وچ مت عمر اجائی ضائع کر، اے موت دا ناگ غنی سائیں بے وقت یا کے ڈسدا ہے. فرمایا موت کا سانپ جو ہے بے وقت آ کے ڈس جائے گا. کیا پتا تیری سانس سوتے میں نکل جائے، کیا پتا تیری موت چلتے ہوئے آ جائے، کیا پتا تیری موت کھاتے پیتے آ جائے، کیا پتا. تو ذرا اس طرف فکر کر. اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب نزدیک ہے. کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں، باری تعالیٰ فرما رہا ہے. بھائی ہماری زندگی مسلمان کی قرآن اور حدیث کے مطابق ہونا، تو قرآن کہہ رہا ہے، یہی حدیث بھی کہے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھو، مسافر خانہ، اور اپنے آپ کو مسافر سمجھو کہ مسافر راستہ چلتے ہوئے تھک کر کسی درخت، سایہ دار درخت کے نیچے کچھ دیر بیٹھ جاتا ہے سستانے کے لیے، ریلیکس ہونے کے لیے، کہ ذرا میں فریش ہو جاؤں پھر آگے چلوں گا. تو وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہے نا، کیونکہ اس کی منزل یہ نہیں ہے، درخت کے نیچے اس کی منزل نہیں ہے. درخت کے نیچے اس کو صرف آرام کے لیے کچھ دیر بیٹھنا ہے. تو کیا اچھی مثال دی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ یہ دنیا تمہارے لیے ایک ایسی سرائے مسافر خانہ ہے جہاں تم کچھ دنوں کے لیے آئے ہو، جتنی تمہاری عمر ہے بس اتنے دنوں کے لیے، پھر تمہیں اپنے منزل کی طرف جانا ہے، اصل وطن کی طرف. اصل وطن وہ آخرت. قبر بھی اصل وطن نہیں ہے، وہ بھی ایک رہنے کی جگہ ہے، عالم برزخ ہے. دو زندگیوں کے درمیان کی ایک زندگی ہے. ایک یہ زندگی جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، ایک وہ زندگی جو آخرت کی ہوگی، اور ایک وہ زندگی بیچ کی جو قبر کی کہلائے گی. تو وہ بھی ایک عارضی جگہ ہے، آخرت تک کے لیے بس. تو بندہ وہی ہے جو نظر رکھے اپنی آخرت کی طرف اور غفلت سے بیدار ہو جائے. کیا فرمایا اللہ نے؟ دیکھیں آپ، اقترب للناس حسابهم، ان کا حساب تو قریب ہے. اللہ فرماتا ہے لوگوں کا حساب کا دن تو قریب ہے، دور نہیں ہے. ہوشیار ہو جاؤ. تم دنیا کے حساب میں لگے ہو، آخرت کا حساب بھول رہے ہو. اس حساب سے ڈرو.
جو نعمتیں اللہ نے تمہیں یہاں دنیا میں دی ہیں ان سب کا حساب ہوگا. کھانے کا حساب، پینے کا حساب، پہننے کا حساب، برتنے کا حساب، سب ہوگا. اور وہ تو قبر سے شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے تو دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ قبر کے حساب کتاب سے بچانا. وہیں سے شروع ہو جاتا ہے نا. منکر نکیر جب آتے ہیں تو قبر سے ہی شروع ہو گیا حساب ترازو، وہیں سے شروع. اور پھر آخرت میں اعمال نامہ جب کھلے تو حساب کتاب کے لیے کھلے گا نا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حساب سے ہمیں محفوظ رکھے. وہ بڑا حساب ہے، سخت والا. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. فرماتے ہیں اللہ پاک کہ وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے، ان کو اس طرف توجہ نہیں ہے کہ عبرت حاصل کر لیں، کچھ ایک دوسرے کو دیکھ کر، واقعات دنیا کے دیکھ کر سبق حاصل کریں، لیسن لیں. رات دن ہمارے سامنے ایسے ایسے واقعات آتے کہ کانوں کو ہاتھ لگائیں، ناک کو ہاتھ لگائیں. تو خالی یہ ہاتھ لگانا نہیں ہے، عبرت حاصل کرنا ہے، سبق حاصل کرنا ہے اور ہوشیار ہونا ہے. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ. جب ان کے رب کے پاس سے انہیں کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے سنتے نہیں مگر کھیلتے ہوئے. یعنی اللہ کی یاد سے ایسے غافل ہیں کہ یا تو سنتے ہی نہیں ہیں، اور سنتے ہیں تو کھیل کود کی طرح سنتے ہیں. یعنی ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، سنی انسنی کر دی. یہ تو رات دن محاورات ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں. سنی انسنی کرنا، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دینا، یہ تو ہماری جبلت ہے، یہ تو ہماری فطرت ہے. ہمیں اس طرف توجہ کرنی ہے کہ صرف سننا نہیں ہے، اس کی طرف توجہ کرنی ہے، غور فکر کرنا ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو غفلت سے بیدار کریں. کوئی نماز سے غافل، کوئی روزے سے غافل، کوئی تلاوت سے غافل، کوئی حقوق اللہ سے غافل، کوئی حقوق العباد سے غافل. کوئی ایک غفلت ہو جس کا بیان کروں. غفلت کسی ایک شے کا نام ہو تو بندہ وہاں پر اپنے آپ کو بلاک کر دے، نہیں. تو غفلتوں پر غفلتیں، غفلتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے. ادھر سے بھی غفلت، ادھر سے بھی غفلت. وہ کام جو اللہ کے نزدیک کرنے والے ہیں، وہ باتیں جو اللہ کا قرب عطا کرنے والی، ان سے غفلت. وہ عقیدے جو رسول اللہ کے قریب کرنے والے، ان سے غفلت، ان سے اجتناب. یہ سب غفلتیں. فرمایا لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہے. لہو لعب، لہو لعب، کھیل کود، بس اسی میں زندگی کو گزارنا سمجھ لیا ہے. کہتے زندگی تو ایک بار ملتی ہے. بھائی ٹھیک ہے ایک بار ملتی ہے، کون کہہ رہا ہے 2 بار ملے گی؟ مگر وہ جو ایک بار ملتی ہے اس میں کرنا کیا ہے؟ وہ اللہ سے پوچھو، رسول اللہ سے پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ولیوں سے پوچھو، علماء سے پوچھو، فقراء سے پوچھو. فصلوا اہل الذکر، ذکر والوں سے پوچھو کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ زندگی تو ایک ہی دفعہ ملتی ہے، تو ایک دفعہ ملتی ہے تو کیا کرو گے زندگی میں؟ کھیل تماشا بنا لو گے خالی؟ نہیں. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے بڑا اچھا، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے. کیا ہے بندے یہ سمجھ کہ یہ گھڑی جو ہے نا جو تجھے ملی ہوئی ہے، گھڑی مطلب یہ وقت، یہ محشر ہے. سمجھ کے تو گویا کہ میدان حشر میں کھڑا ہوا ہے. یہ گھڑی محشر کی ہے
تو عرصہ محشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. اے غافل اگر تیرے دفتر میں کوئی عمل ہے نا تو پیش کر اللہ کے پاس. تیری کتاب میں، دفتر کا معنی کتاب، اگر تیری کتاب میں کوئی عمل ہے جو تو اللہ کو دکھا سکتا ہے، پیش کر سکتا ہے خوشی کے ساتھ، تو پھر بتا، نکال اس عمل کو اپنے کتاب میں سے، پیش کر اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ لایا ہوں. اور وہاں جب جائے گا تو پیش کرنا، یا اللہ یہ لایا ہوں، تب تو بات ہے. ایک اور شعر ہے کسی کا، غافل تجھے گھڑیال یہ کرتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. یہ فلک نے تیرے عمر کی ایک اور گھڑی کو گھٹا دیا ہے. یہ گھڑیال تجھے منادی کر رہا ہے. اب یہ گھڑیال کا اشارہ اس لیے ہے کہ آج کل تو گھڑیاں چھوٹی چھوٹی بھی ہوتی ہے نا، پہلے بڑی بڑی گھڑیاں دیواروں میں لگی ہوتی تھی جو ٹن 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 کی آوازیں دیتی تھی. جب وقت آگے گزرتا تھا تو آوازیں ٹن ٹن کی آتی تھی. ایک گھنٹہ اور گزر گیا، پھر ٹن ٹن ہوئی، پھر اور گزر گیا، پھر اور گھنٹی بجی. تو کہنے والے نے کہا غافل تجھے گھڑیال یہ کرتا ہے منادی، یہ اعلان کرتا ہے گھڑیال تجھے گویا کہ توجہ دلا رہا ہے کہ گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. فلک نے، آسمان نے تیری ایک عمر کی گھڑی کو کم کر دیا ہے. ہوش میں آ، ہوش پکڑ، بیدار ہو جا غفلت سے. دیکھیے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عظیم اور مشہور صوفی بزرگ گزرے ہیں. سلطان عارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کیا فرمایا انہوں نے ایک شعر میں، جو دم غافل سو دم کافر سانو مرشد پڑھایا. جو دم غافل ہے وہی کافر ہے فرمایا. اور بھائی یہ بھی کفر ہے، سمجھو کہ تم غفلت میں اپنی سانس گزار رہے ہو تو سمجھو کہ یہ بھی کفر ہے. جو دم غافل سو دم کافر سانو مرشد پڑھایا ہوں، سنیا سخن گیا کھل اکھیں اسا چت مولا ول لایا ہوں. فرماتے ہم نے جب یہ بات سنی ہے نا تو ہماری آنکھیں کھل گئیں اور ہم نے اپنے مولا کی طرف اپنی توجہ لگا دی. اور ہم جیسوں کا حال یہ ہے کہ ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی. ہم لوگ تو اتنے نیند کے رسیاں ہیں، یعنی اتنے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہماری آنکھیں کھل نہیں رہی ہیں. واقعات ہمارے سامنے آتے جاتے ہیں عبرت ناک. یہ جو مختلف قسم کے واقعات ہوتے ہیں، کوئی زلزلے، کوئی سیلاب، مہنگائی کا طوفان، یہ سب عبرت کے لیے ہیں، سبق کے لیے ہیں کہ توجہ کرو، غفلت سے بیدار ہو جاؤ. مگر ہم بیدار نہیں ہو رہے، کیا کریں ہم؟ ایک بڑے چشتیہ سلسلے کے مشہور صوفی بزرگ گزرے ہیں، شیخ العربی والعجم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا ایک شعر ہے، پڑا تکیا گناہوں کا لگا دن رات سوتا ہوں، لگا تکیا گناہوں کا پڑا دن رات سوتا ہوں، مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ کے رسول، میں تو غفلت کا تکیہ لگائے ہوئے سو رہا ہوں، کیا کروں؟ اپنی قسمت پر روتا ہوں، مجھے خواب غفلت سے جگا دیجیے، آپ توجہ فرمائیے تاکہ میں جاگ جاؤں، جو عمر ہے میری اس کو جاگتے ہوئے گزاروں.
اللہ کی یاد میں، رسول کی یاد میں، بزرگان دین کی یاد میں، عبادات کی یاد میں، اس میں وقت گزارو. کھیل کود ادھر تھوڑی پوچھا جائے گا، قیامت پہ یہ تھوڑی پوچھا جائے گا کتنے تم نے اسکور کیے تھے. وہاں تو یہ پوچھا جائے گا عبادت کا اسکور بتاؤ اپنا، تم یہ بتاؤ، باقی اسکور کو کھڈے میں ڈالو تم. وہاں تو یہ پوچھا جائے گا اللہ کیا عبادت کا اسکور کیا ہے تمہارا، ریاضت کا اسکور کیا ہے، یاد الہی کا اسکور کیا ہے، ذکر اللہ کا اسکور کیا ہے، یہ نکالو، یہ پوچھا جائے گا. سبحان اللہ. تو آخر میں ایک دو اشعار پڑھتا ہوں. میرے خاندان کے عظیم صوفی بزرگ عارف باللہ صوفی سے عبد الغنی القادری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کلام لکھا. ابھی آپ نے سلطان باہو کا شعر سنا نا مجھ سے کہ جو دم غافل سو دم کافر سانو مرشد پایا ہوں. تو یہ تو اللہ والے بتاتے ہیں نا، اگر ان کے پاس کوئی جائے، جاتے تو ہم ہے نہیں، ہے نا. نیکوں کی صحبت سے ہم دور بھاگتے ہیں، باقی ساری صحبتیں ہم کو چاہیے. سیاستدانوں کی صحبتیں ہم خوشی سے قبول کرتے ہیں، دنیا داروں کی صحبتیں ہم خوشی سے قبول کرتے ہیں. اگر نہیں قبول کرتے تو اللہ والوں کی صحبتوں کو ذرا ہم ہلکا لیتے ہیں، حالانکہ وہی ہیں، اسی سے سب کچھ مل رہا. تو میرے خاندان کے صوفی بزرگ نے کلام لکھا، اس میں فرمایا مرشد نے کشف حق کا اظہار کر دیا ہے، مرشد نے کشف حق کا اسرار کر دیا ہے، مرشد نے کشف حق کا اسرار کر دیا ہے. فرماتے مرشد نے حق کا راز کھول دیا. تو راز تو تب کھلے گا جب تم مرشد والے بنو گے. مرشد نے کشف حق کا اسرار کر دیا ہے، غفلت کی نیند سے اب بیدار کر دیا. غفلت کی نیند سے الحمدللہ بیدار کر دیا ہے. کس نے؟ مرشد پاک. مرشد نے کشف حق کا اسرار کر دیا ہے، غفلت کی نیند سے اب بیدار کر دیا ہے. میں کون تھا، کہاں تھا، لایا گیا ہوں یا کیوں. یہ ہے حقیقت میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں. اس طرف توجہ کہ میں کون تھا، کہاں تھا، یہاں کیوں بھیجا گیا، دنیا میں کیوں اللہ نے پیدا کیا، مقصد حیات کیا ہے میرا، یہ سمجھنے کے بعد میں کون تھا، کہاں تھا، لایا گیا ہوں یہاں کیوں، اسفل کے کیف سے اب ہوشیار کر دیا ہے. اسفل کے کیف سے، وہ جو گھاٹی ہے، غفلت کی گھاٹی ہے، اس سے مجھ کو ہوشیار کر دیا ہے کہ جاگو جاگو، تم سو رہے ہو، تم غافل ہو، غفلت میں ہو، عمر ختم ہو جائے گی، موت آ جائے گی، پھر کچھ نہیں کام ہوگا تمہارا، پھر کوئی فائدہ نہیں. اب جاگو. 14 طبق سمائے اس دل کے آئینے میں، آخری شعر. 14 طبق سمائے، زمین و آسمان کے ملا کر 14 طبق بنتے ہیں، 7 زمین 7 آسمان. 14 طبق سمائے اس دل کے آئینے میں، جام اے غنی وہ بخشا سرشار کر دیا ہے. تو یہ ہے بات. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم غفلت سے بیدار ہو جائیں. آمین. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ.